الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وہ ساری دعائیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں ان کی کچھ تشریح اور اس کا کچھ پس منظر اور اس کی فضیلت اور فائدے جو ہماری اصلاح سے متعلق ہیں ان پر الحمدللہ پچھلے دنوں کلام مکمل ہو گیا. لیکن قرآن کریم نے جو مختلف مواقع پر دعائیں سکھائی ہیں یا مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر جو دعائیں کی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ہمیں قرآن کریم میں بتائیں اور ہر ایک کا ایک اپنا اثر ہے، اپنی تاثیر ہے، اس کے اندر جو معانی اور جو مفہوم پوشیدہ ہے وہ عظیم قسم کا مفہوم ہے. لیکن جو سبق دیا جا رہا ہے ان تمام دعاؤں سے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کی عادت ڈالے. یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی اللہ سے مانگو. حالانکہ پھر مرمت کرو یا کسی موچی کو ڈھونڈو، یہ ساری بات بعد میں، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگ لو کہ یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹھیک کرا دیجئے. کیونکہ جتنے اسباب ہیں دنیا میں وہ کوئی بھی اپنی ذات میں تاثیر نہیں رکھتا. جو تیر ہوتی ہے وہ صرف اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہوتی ہے. کوئی سبب جس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر سبب بنا دیا ہے تو وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس کی مشیت ہے، اس کا ارادہ ہے جس کے نتیجے میں وہ اثر پیدا ہوتا ہے. تو قرآن کریم نے ساری دعائیں جو تلقین فرمائی ہیں یا جن کا ذکر فرمایا ہے وہ ہمیں یہ سبق دینے کے لیے کہ تم اگر واقعی اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو تو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو تمہیں کوئی تکلیف ہو، تمہیں کوئی پریشانی ہو، تمہیں کوئی حاجت ہو تو سب سے پہلے یہ کام کرو کہ اللہ سے مانگو. اور یہ ایسی چیز ہے دعا کہ بذات خود ثواب ہے. یعنی دعا جو ہے یہ بذات خود عبادت ہے. چاہے آدمی وہ مانگ رہا ہو اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے کہ اللہ مجھے روزگار دے دے یا اللہ مجھے میری صحت دے دے، یہ اگرچہ وہ اپنے دنیاوی مقصد کے لیے مانگ رہا ہے لیکن یہ صرف دعا بذات خود عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں داخل ہے اور موجب اجر و ثواب ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ دعا کا نقد فائدہ تو اسی وقت حاصل ہو جاتا ہے. کیا فائدہ؟ کہ وہ دعا عبادت قرار دے دی گئی،
اجر و ثواب اس کا فوراً لکھ دیا گیا کہ یہ بندے نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے. تو نقد فائدہ. ادعونی استجب لکم، قرآن کریم نے فرمایا مجھے پکارو میں قبول کروں گا. تو قبول کرنے کے کا ایک مطلب تو فوراً بلا تاخیر اسی لمحے حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک نیکی لکھی گئی. اس کے بعد جو چیز مانگ رہے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکمت کے مطابق اگر تمہارے لیے مناسب ہوگی تو دے دیں گے، اپنی حکمت کے مطابق جب مناسب ہوگی اس وقت دیں گے. تم تو جلد بازی کر رہے ہو، جلدی مچا رہے ہو کہ جلدی سے جلدی مجھے مل جائے، لیکن اللہ جل جلالہ کی اپنی مشیت اور حکمت کے تحت جب تمہارے لیے مناسب ہوگی اس وقت دے دی جائے گی. اور اگر وہ تمہارے لیے مناسب ہی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ تمہیں اس سے فائدہ پہنچے نقصان پہنچنے والا ہے، مانگ رہے ہو بے وقوفی میں، نادانی میں، جیسے بچہ کچھ چاقو مانگ رہا ہے کہ میں اس سے کھیلوں گا، لیکن باپ جانتا ہے کہ بھئی اس کو اگر میں نے دے دیا تو یہ کہیں اپنے آپ کو زخمی نہ کر لے. تو اللہ جل جلالہ بہت سی چیزیں جو ہم مانگتے ہیں تو وہ ان کی علم میں ہوتا ہے کہ یہ اس شخص کے لیے مناسب نہیں، تو نہیں دیتے، اس سے اچھی چیز دے دیتے. تو یہ ایسی چیز ہے دعا. دو باتیں ہیں جو میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک یہ کہ بندہ ایک تو کثرت شکر کی کثرت کرے. اگر انسان غور کرے تو اس کا ہر لمحہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم جو ہے، جو اس کی ایک ایک رگ اور ریشہ، وہ اللہ جل جلالہ کی ایسی نعمت ہے کہ ذرا سا کہیں کو تھوڑا سا خلل آ جاتا ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ یہ فیکٹری جو بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ ایسی ہے کہ ابھی تک اس فیکٹری کے تمام راز انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود نہیں سمجھ سکا. تو ایک صاحب کہتے تھے، اور وہ میرے خیال میں صحیح کہتے تھے، کہ انسان کا مرنا تعجب نہیں، جینا تعجب ہے. مرنے کے اتنے اسباب ہیں موجود انسان کے جسم میں کہ مرنا تعجب نہیں اگر موت آ جائے تو، لیکن جینا تعجب ہے کہ کس طریقے سے نظام چل رہا ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالی ہم علم غلم جب چیزیں کھا جاتے ہیں ذائقے کے خاطر، وہ کون سی فیکٹری ہے جو اندر چل رہی ہے، جو کون اس کو اس کی نگرانی کر رہا ہے، کون کس طریقے سے تو اس کا نظام چل رہا ہے. تو وہی غذا خون بھی بنا رہی ہے، وہی غذا جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں کے ناخن تک جو ہے وہ اس کے اندر طاقت دے رہی ہے، اور جو غیر مفید حصے ہیں ان کو نکال کے باہر پھینک رہی ہے. تو اگر ذرا کوئی ایک ذرہ یہاں سے رک جائے تو ختم. تو موت تعجب نہیں، زندگی تعجب ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون. لہذا اگر انسان تھوڑا سا اس طرف ذہن اپنا لگائے، اپنے خیالات کی رو جو ہے اس کو ذرا تبدیل کر کے اس طرف لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیا کیا انعامات ڈالے ہوئے ہیں، دیے عطا فرمائے ہوئے ہیں، تو اس کا ہر بنے منہ، ہر رونگٹا وہ بھی شکر کرتا رہے ساری زندگی، تب بھی ادا نہیں ہو سکتا شکر. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستان اس طرح شروع کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کیسے شکر رکھ، ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا بھی انسان پوری زندگی شکر کرتا رہے تو ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں جب یہ سانس جو ہے وہ ایک مرتبہ اندر جاتا ہے، ایک مرتبہ باہر آتا ہے، تو اندر جانا ایک نعمت اور باہر آنا دوسری نعمت. تو اگر آدمی صرف ایک نعمت یعنی سانس کے اندر جانے کا شکر ادا کرے تو اتنے میں وہ باہر بھی آ جائے گا اور پھر دوسرا سانس آ جائے گا. ساری زندگی صرف اسی نعمت کا شکر ادا کرتا رہے تب بھی ادا نہیں ہو سکتا. لیکن
कम अज कम इतना तो हो कि आदमी को ध्यान कर लिया करे कि भाई ये मेरे साथ ये मामला जो हुआ है ये अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत है, ख़ास नेमत है। अगर ये आदत पड़ जाए, अल्लाह ताला हम सबको आदत डाल दे मेरा बस, कि जो कुछ भी हो रहा है जिससे कि हमें कोई फ़ायदा पहुंच रहा है, कोई राहत मिल रही है, तो फ़ौरन अल्लाह ताला का शुक्र ज़बान पर आए। मैं तो कहता हूँ कि इंसान जो वो काम जो बज़ाहिर छुप के करता है, शर्म के हालत में करता है, क़ज़ाए हाजती है मसलन, अगर इंसान सही सोच रखता हो तो वो उस वक्त भी मारिफत इलाही उसको हासिल हो जाए, अल्लाह ताला की मारिफत हासिल हो वहाँ पर भी। क्योंकि अगर वो ज़रा गौर करे कि ये क्या हो रहा है और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला मेरी गंदगी को निकाल रहे हैं। एक हदीस में आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाए हाजत से फारिग होते थे तो ये दुआ करते थे। एक तो मशहूर दुआ है अल्लाहुम्मा गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नी अज़ा व आफ़ानी, लेकिन एक दूसरी दुआ भी मनक़ूल है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और वो बड़ी आरिफाना दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़ाक़नी लज़्ज़तहु व अबक़ा अलैया क़ुव्वतहु व दफ़ा अन्नी अज़ाहु, कि शुक्र है उस अल्लाह का जिसने मुझे खाने की लज्जत अता फरमाई और उसके अंदर जो कुव्वत की चीजें थी वो मेरे अंदर बाकी रखी और जो तकलीफदेह चीजें थी वो बाहर निकाल दी। ये पैगंबर की मारिफत है कि वो उस वक्त भी उसको ये सारा प्रोसेस जो है वो ग़िज़ा के खाने से लेकर और उसके निकलने तक का सारे प्रोसेस की एक एक जुज़ी जो है आपने बयान फरमा दी कि देखो लज्जत भी दी और जो कुव्वत वाली चीज़ें थी वो मेरे अंदर बाकी रखी और जो ऐसी तकलीफदेह चीज़ें थी उनको निकाल बाहर किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ये सोच हमें अता फरमा दे। दो चीज़ें हैं जिनकी मैं हमें अर्ज़ करता रहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। एक कसरत शुक्र और एक कसरत दुआ। शुक्र की कसरत, हवा का झोंका चला अच्छा लगा, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। घर में दाखिल हुए, लोगों को अच्छी तरह सेहतमंद पाया, खुशखुर्रम पाया, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। बच्चा खेलता हुआ अच्छा लगा, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र। जो नेमत भी छोटी हो या बड़ी उसके ऊपर शुक्र अदा करने की आदत जब पड़ जाए कि आदमी खुद बखुद बगैर किसी तकल्लुफ के शुक्र अदा करता रहे। तो ये दो चीज़ें ऐसी खुलासा हैं हमारे ज़िंदगी का कि इससे अल्लाह तबारक व तआला के साथ इंसान का ताल्लुक़ मजबूत होता है। मैं क्या करता हूँ कि सूरह फातिहा जो है वो सारे कुरान करीम का खुलासा है कि नहीं, इसीलिए हर नमाज में सूरह फातिहा ज़रूर, फ़र्ज़ हो नफल हो, यानी फ़र्ज़ के अंदर 2 रकतों में सूरत तो नहीं पढ़नी, सूरत पढ़ते हैं, 2 में सूरत नहीं पढ़ते, लेकिन फातिहा वहाँ भी पढ़ते हैं। हर जगह हर नमाज में हर रकत में सूरह फातिहा। तो अगर उस पर गौर करो तो सूरह फातिहा जो है वो 7 आयतें हैं। उसकी पहली 3 आयतें अगर देखो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द, और हम्द के ही दूसरा उन्वान है शुक्र। अल्लाह ताला का शुक्र है, उसकी तारीफ है, जो रब्बुल आलमीन है, जो मालिक यौमिद्दीन है, रहमान और रहीम है। 3 आयतें शुक्र की। आखिरी 3 आयतें इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये क्या है? दुआ। और बीच में एक जुमला फरमा दिया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम आप ही की इबादत करते हैं, आप ही से मदद मांगते हैं। तो इससे पता चला कि जो बार बार फातिहा पढ़वाई जा रही है, हर रकत में पढ़वाई जा रही है, हर नमाज में पढ़वाई जा रही है, तो वो दर हकीकत इन 2 अजीम सिफात को हमारे दिलों में बिठाने का
مقصد ہے کہ یہ بیٹھ جائیں ان کے دل میں، شکر اور دعا۔ جو نعمت حاصل ہے اس پر شکر، جو حاصل نہیں ہے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دعا۔ دو ہی چیزیں ہیں انسان کے پاس، جو حاصل ہے وہ نعمت ہے، اور اندیشہ ہے کہ نکل نہ جائے تو دعا کرو۔ تو کیا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اور دوں گا اگر شکر کرتے رہے تو، اور لئن کفرتم، اور اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس لیے ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا نعمت مجھے ملی ہوئی ہے، اور رات کو خاص طور پر سونے سے پہلے اگر سارا دن انسان جو کچھ اس کو کامیابی ملی ہیں یا اچھائیاں ملی ہیں یا جو اس کو نعمتیں حاصل ہوئی ہیں ان کا تصور کر کر کے رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر لیں حمد کا، اور یہ وظیفہ کر لے کہ یا اللہ جو آئندہ دن آ رہا ہے وہ میرا خیر عافیت سے گزر جائے اور تمام نعمتوں کے ساتھ گزر جائے، یا جب صبح کو کر لے نماز فجر کے بعد سب سے پہلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح صبح شام جب تعلق قائم ہوگا تو انشاءاللہ دن جو گزرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے شکر میں گزرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں گزرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔